دور ظہور کا دور شروع ہونے والا ہے۔ امام کی آمد قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، چہروں سے نقابیں اترنا شروع ہو گئی ہیں۔ امام کے آنے سے پہلے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب مذہبوں کے صرف دو ہی نام باقی رہ جائیں گے، یا حسینی رہ جائیں گے یا یزیدی رہ جائیں گے۔ جی یہ ہونے جا رہا ہے اور تقریباً ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم ایسے دور میں آئیں جس دور میں ہم نے 1400 سال پرانی تعلیمات کا نتیجہ دیکھا ہے۔ یہ آسمانی باتیں نہیں ہیں، یہ زمینی حقائق ہیں۔ یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، عملی طور پر بھی ان پر عمل ممکن ہے۔ یہ الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مومنین کے اوپر اللہ کافروں کو حکومت نہیں دے گا، یہ اس نے طے کر رکھا ہے۔ ہمارے ہر عقیدے میں عزت کا پیغام ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا عقیدہ توحید، مومن کی بات ہو رہی ہے نا، مومن کی حکومت کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہمارا عقیدہ توحید ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ محکوم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، حاکم جو ہوتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید ہمیں عزت عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جی ایک مرتبہ انسان کے اندر ایک طاقت سی ایجاد ہوتی ہے موحد ہونے کے بعد، ایک غیبی طاقت سے جڑ جانا، یہ انسان کی تقویت کا بہترین سبب ہے۔ جو جتنا اس ذات کردگار سے بھی آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، جو جتنا اس ذات کردگار سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ۔ میدان صفین میں بھی میرے مولا سے اگر کسی نے آواز دے کر پوچھ لیا یا علی اللہ سمجھائیے، مولا نے تلوار نیام میں رکھ دی اور خطاب کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک مولا کے چاہنے والے نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے اس کا سوال کرنے کا، اسے کوئی سمجھائے جا کر۔ حضرت نے اسے کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہی چاہنے والے کو کہا یہی تو وقت ہے، یہ جنگ ہم اللہ کی خاطر ہی تو لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ شام والوں نے اللہ سمجھ لیا ہوتا تو علی سے لڑنے کیوں آتے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ ہی تو نہیں مانا، اللہ کا ہی تو نظام نہیں مانا جو اللہ کے ولی سے لڑنے آ گئے۔ یہی تو جگہ ہے اللہ سمجھانے کی۔ اللہ سمجھا دو، خود بخود رسول اللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ سمجھا دو، خود بخود اللہ کا ولی علی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی یہ مولا علی کا منکر، توجہ ہے، یہ مولا علی کا دشمن در حقیقت اللہ کا دشمن ہے۔ اگر اس نے اللہ کو سمجھ لیا ہوتا تو ناممکن ہے کہ مولا علی کا وہ پیروکار نہ بنتا۔ مسئلہ ہی سارا توحید کا ہے۔ عزت عطا کر رہا ہے یہ عقیدہ توحید ہمیں۔ ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے اللہ کیسا ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ کی صفات کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ لا حد ولا ضد ولا ند؟ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ علی بول رہے ہیں۔ پسندیدہ ترین مضمون اگر کسی مولا علی سے پوچھا جائے مولا آپ کا پسندیدہ ترین مضمون کون سا ہے، تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ علی مولا ہمیں خالص اور سچا موحد بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ہم عقیدہ توحید کے فوراً بعد اللہ کے عادل ہونے کو مانتے ہیں۔ ہم عدل الہی، یہ ہمیں عزت، یہ صرف عقیدہ عدل الہی اگر لے لیں، اہل ایمان اگر اس پہ توجہ کر لیں تو عقیدہ عدل الہی ہمیں عزت عطا کرنے والا عقیدہ ہے۔ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیتا، کافروں کو ہم پر حاکم نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ ہمیں سب پر حاکم بناتا ہے۔ عقیدہ عدل الہی، اللہ تو حی بھی ہے، اللہ تو قادر بھی ہے، اللہ تو عالم بھی ہے، مگر ہم نہ عالم ہونے کو تو توحید کے بعد اپنے عقیدے کا حصہ بناتے ہیں، نہ قادر ہونے کو، جی نہ حی ہونے کو، ہم اس کے عادل ہونے کو عقیدہ اصول دین کے عقائد میں دوسرا عقیدہ مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا بہت موٹا سبب ہے، ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کا بہت واضح سبب ہے کہ اللہ کی صفت عدل اس کی تمام صفات پر حاکم ہے۔ اللہ عالم ہے، علم دیتا ہے، علم عطا کرتا ہے صفت عدل کی حاکمیت کے ساتھ۔ اللہ ہر ایک کو نہیں دے گا بھائی، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اہل ہو اسے دیا جائے۔ اللہ قادر ہے، اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرے گا مگر عدل کی صفت کے ساتھ۔ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، صفت عدل کی حاکمیت کے ساتھ۔ یہ فقیر ایک نجی ٹی وی چینل پر کچھ گفتگو میں تھا، گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ اللہ قادر ہے۔ دیوبندی عالم بھی تھے، بریلوی عالم بھی تھے اور یہ فقیر بھی تھا۔ گفتگو ہونے لگی اللہ کے قادر ہونے پر، بہت خوبصورت گفتگو کی ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں نے۔ ہمیں بھی بار بار موقع مل رہا تھا، ہم بھی اللہ کی
قدرت کے اوپر بات کر رہے تھے. بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی. ماہ رمضان، پچھلے سے پچھلے ماہ رمضان ایک نجی ٹی وی پر یہ گفتگو رہی. ایک صاحب نے خواہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا دیا اور گفتگو کے درمیان کہہ دیا کہ اللہ قادر ہے. جب قادر ہے تو قادر ہے، جب قادر ہے تو وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے. اب ہم نے سوچا کہ صاحب ذرا اتنا تو انتظار کرو کہ چراغ محفل ہمارے سامنے آئے. چراغ محفل جب سامنے آیا تو میں نے کہا مولانا بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، خواہ آپ نے بیچ میں ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ ضروری ہے کہ اب میں اس کا جواب دوں. آپ نے اللہ کو قادر تو مانا ہے، عادل نہیں مانا. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں کا ہے اسے وہیں پھینکا جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب یہ صفت عدل الہی ہمیں عزت عطا کر. بھئی یہ 2 رکعت ابھی آپ نے پڑھی نا، 4 رکعت عشاء کی اور 3 رکعت نماز مغرب. ابھی جماعت ہوئی ہے نا کچھ دیر پہلے یہاں. یہ تو 3 رکعت نماز ہم نے پڑھی، یہ 4 رکعت جو عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، یہ پیش نماز کے لیے لازم ہے کہ وہ عادل ہو. ہم 2 رکعت نماز فجر اس کے پیچھے نہیں پڑھتے جو عادل نہ ہو. تھوڑے گردن ہلا دو خدا کے واسطے. بھائی ہم 2 رکعت نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھتے جو عادل نہ ہو. اپنا ایمان اسے کیسے دے دیں گے جو ظالم ہو؟ ہم اسے اپنا امام مانیں گے جو نہ صرف عادل ہو بلکہ معصوم ہو. یہ ہماری عزت کا سبب ہے جسے صفت عدل پروردگار کہا جاتا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. ہم کسے نبی مانتے ہیں بھائی؟ ہمارے ہاں نبوت کا معیار، ہمارے ہاں نبوت کی صفات، ہمارے ہاں نبی کا کمال دیکھنے کا کمال ہے. ہم غیر معصوم نبی نہیں مانتے. وہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، جیسے پڑھنے کے بعد کبھی رنگیلا فلاں لکھا جاتا ہے اور کبھی شیطانی آیات لکھا جاتا ہے، آیات شیطانی لکھا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں کی تعلیمات نہیں ہے. وہ مولا علی کے بتائے ہوئے نبی نہیں ہے، وہ جناب زہرا کے بتائے ہوئے نبی نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے میرے سنی بھائی، میرے عزیز تشریف فرمائے، مجھے جتنا پیار شیعوں سے ہے اتنا کم سنیوں سے پیار نہیں ہے. بات روشن کر رہا ہوں. ہم جس نبی کو مانتے ہیں، ہم نے نبی لیے کس سے ہیں؟ ہم نے نبی علی سے لیے ہیں. علی بتائیں گے نبی کیسے تھے. اور مولا کائنات نے جو نبی کی صفات کو اور کمالات کو بیان کیا ہے وہ علی ہی بتا سکتے تھے. وہی بتا سکتا تھا جو نبی کی گود میں آیا تھا، اور وہی بتا سکتا ہے جو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا جب تک غسل و کفن دے کے دفنا نہ دیا ہو. جو اول سے آخر تک نبی کے ساتھ رہا ہو وہی بتائے گا نا نبی کیسے تھے. کوئی 2 سال کا ساتھی، کوئی 4 سال کا ساتھی ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ کوئی 8 سال کا ساتھی، کوئی 5 سال کا ساتھی، وہ بتائے گا کہ نبی کیسے تھے. نبی تو وہ بتائے گا جو ہمیشہ سے نبی کے ساتھ تھا. لہٰذا ہم نے نبی کی نبوت لی ہے، نبی کے کمالات کو سمجھا ہے تو مولا علی سے سمجھا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. نبوت کے فرائض اور ذمہ داریاں، نبوت کے خاتمے کے بعد، ختم نبوت کے بعد ہدایت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی گئی. امامت کا عقیدہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے، ممتاز بناتا ہے ہمیں. امامت کا عقیدہ، قرآن تو کہہ رہا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی بنایا ہے. مسلمان کہہ رہا ہے ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں تھا تبھی تو بنانا پڑا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک ہر قوم کے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو ہادی ماننا یہ ایک قوم کی عزت ہے. اور آگے بڑھیے. قیامت آ جائے گی بھائی، جس کے عقیدہ توحید اس کمال کا ہو، عدل الہی اس حسن کا ہو، نبوت کا یہ امور ہو اور امامت کا یہ مقام ہو، تو قیامت تو اسی کی ہے. اب آخرت میں عزت کسے ملنی ہے؟ یا علی انت وشیتو کا ہم جیرانی فی الجنہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. یا علی انت وشیتو کا ہم ہولی علی ممبری فی یوم القیامہ. یا علی تم اور تمہارے شیعہ میرے ممبر کے گرد حلقہ لگائے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. یا علی میں تمہارے شیعوں کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. 80 حدیثیں سنی بھائیوں کی کتابوں میں جو مولا نبی نے مولا علی کے شیعوں کی تعریف میں فرمائی ہیں. مجھ سے پوچھا تھا اس انٹرویو لینے والے ایک ہمارے عزیز بہت مشہور صحافی نے کہ شیعت کی بنیاد کہاں سے پڑی.
تو پہلا ہی جملہ ہم سے یہ ہوا تھا کہ شیعت کی بنیاد نبی مکرم نے ڈالی ہے، یہ کہہ کر یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ 5 اصول دین اور یہ 10 فروع دین۔ نماز کو لے لیجئے، سب سے زیادہ انسان کو جو تقویت پہنچانے والا عمل ہے وہ نماز ہے۔ یہ بڑے سے بڑے طاقتور لوگ جب اپنی پیشانی خاک پر رکھ دیتے ہیں تو اس خاک سے جو انہیں انرجی ملتی ہے، وہ جو عزت انہیں ملتی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو 1000 سجدوں سے بچاتا ہے نا، یہ ایک سجدہ، اور عزت کسے کہتے ہیں؟ در در کی ٹھوکریں کھانے والا نمازی نہیں ہوتا، نمازی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ جب اس نے سر اللہ کے آگے جھکا دیا تو پھر کسی اور کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ یہ نماز عزت عطا کر رہی ہے، یہ روزہ ہمیں وقار عطا کر رہا ہے، یہ حج ہمیں تقویت عطا کر رہا ہے، سالانہ اجتماع ہے مسلمانوں کا، یہ زکوٰۃ ہمیں معاشرے سے جوڑ کر معاشرے کو بلند کرنے کا ایک جذبہ عطا کر رہا ہے، یہ خمس نبی کے خاندان کا خیال رکھنے کا ہمیں جذبہ عطا کر رہا ہے جی۔ اور آگے بڑھیے، یہ جہاد ہمیں رستے کے پتھر ہٹانے کا جذبہ عطا کر رہا ہے۔ جہاد رستے کے پتھروں کو ہٹانے کا عنوان ہے، خون بہانا، گردنیں اڑانا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی ہے جو بیچ میں، یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک خاندان ہے، یہ ایک قبیلہ ہے جو بیچ میں رکاوٹ ڈالے کھڑا ہے، اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہے، بس یہ رکاوٹ کے برطرف کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک جنگ بھی سرکار نے مکے کے قریب جا کے نہیں لڑی، ساری جنگیں مدینے کے قریب لڑی گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے تھے نا، وہ نبی کو مارنے آئے تھے۔ 80 جنگوں میں کوئی ایک جنگ نہیں ایسی نبی کی کہ جو نبی نے جا کر حملہ کیا ہو۔ آئے ہیں، دفاع کریں گے، رستے کا پتھر ہے جسے ہٹا رہے ہیں۔ جہاد، امر بالمعروف، وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے جس معاشرے میں ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، جس معاشرے میں سمجھانے والا کوئی نہ ہو، جس معاشرے میں نظارت کرنے والا کوئی نہ ہو، جس معاشرے میں کسی بڑے کی آنکھیں دیکھ نہ رہی ہوں کہ کہاں خطائیں ہو رہی ہیں۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، برائیوں سے بچانے کے لیے کوئی ہو نا کہ جو متوجہ کرے کہ یہ برائی ہے، اس سے بچو۔ اور پھر جو نماز سے لے کر نہی عن المنکر تک 8 صفتوں تک انسان اپنے کردار کو پیش کرتا رہے تو پھر اپنا شناختی کارڈ بھی تو دکھائے، تولا کی صورت میں، تبرہ کی صورت میں۔ یہ تولا اور تبرہ کو آخر میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد مہر بھی تو لگانی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ مہر تو آخر میں لگتی ہے نا جی، مہر ہمیشہ آخر میں لگتی ہے نا، جب تک دستاویز تیار ہو جاتی ہے تو آخر میں مہر لگتی ہے نا۔ یہ تولا و تبرہ آخر میں کیوں ہے؟ یہ تولا و تبرہ آخر میں اس لیے ہے کہ تاکہ سارے اعمال پہ مہر لگ جائے کہ یہ جنت میں لے جانے والے ہیں یا یہی نمازیں لعنت کریں گی نمازی پر۔ یہی حج لعنت کرے گا حجی پر۔ جس حج میں مولا علی سے محبت نہ ہو، جس حج میں مولا کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو، وہ قسمت کا چکر ہو سکتا ہے، کعبے کا چکر نہیں ہے۔ وہ اٹھک بیٹھک ہوگی جسے نماز کہہ رہے ہو، وہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے دل و دماغ کا حاکم علی ہی نہیں ہے۔ ساری عبادات کے بعد تولا و تبرہ کو لے کر آئے ہیں تاکہ ساری عبادات کے اوپر مہر کو ثبت کر دیا جائے، تصدیق کی مہر کو ثبت کر دیا جائے۔ اصول دین لے لیجئے، فروعات دین لے لیجئے، اپنے عقائد لے لیجئے، ہمارا ہر عقیدہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ کافروں کو مومنین پر حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت تسلیم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ مان ہی نہیں رہا، گردنیں کٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مان ہی نہیں رہا، گھر لٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، نااہل کو، ناقابل کو، جاہل کو، ظالم کو، یہ مان ہی نہیں رہا، ہجرتیں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، گھر بار لٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے، مان ہی نہیں رہا۔ ہمارے مذہب کی بنیاد ڈالی ہے جناب زہرا نے، مذہب اہل بیت کی بانی جناب زہرا ہے، نہ دربار میں جا کر فدق کا مطالبہ کرتی نہ مذہب اہل بیت بنتا۔
یہ تشیع کا مذہب جو ہے اس کی بنیاد جناب زہرا نے ڈالی ہے، اپوزیشن کا مذہب ہے یہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ظالم کے خلاف، جابروں کے خلاف. ہمارا مزاج ہی کچھ اور ہے. بریگیڈیئر صاحب تشریف فرما ہے. پچھلے دنوں ایک ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد جب مسائل ہوئے تو ایک افسر سے ملاقات ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا بھائی آپ نے غلط لوگوں کو مخاطب کیا ہے. ان کے یہاں اولی الامر حکمران نہیں ہوتا. انہوں نے تو 1400 سال سے محنت ہی اس بات پر کی ہے کہ حکمران ہمارا اولی الامر نہیں ہے. اگر حاکم اللہ کی طرف سے بنایا گیا تو ہم سے زیادہ مطیع نہیں پاؤ گے، اور اگر حاکم اللہ کی طرف سے نہیں بنایا گیا تو ہم گزارا کریں گے، مدارا کریں گے، پابندی نہیں کریں گے، فساد بھی نہیں پھیلائیں گے، معاشرے کو برباد بھی نہیں کریں گے. مگر ہم سے یہ توقع نہیں رکھنا اوروں کی طرح. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزت 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 مضمون میرا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہتا ہے مومن عزیز رہے، اللہ چاہتا ہے مومنین سر بلند رہیں، کمزور نہ ہو، ناتوان نہ ہو. وقتی طور پر اگر تیاری کی خاطر، آمادگی کی خاطر کہیں کہیں ایسا نظر بھی آ رہا ہو کہ یہاں بول کیوں نہیں رہے، یہاں کچھ کر کیوں نہیں رہے، تو فوراً فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو مذہب ہی یہ نہیں مانتا، اس کا تو عقیدہ ہی نہیں مانتا، اس نے تو دودھ میں یہ پیا ہی نہیں ہے، اس نے تو گھٹی میں یہ پیا ہی نہیں ہے. تو اگر اس کے باوجود بھی ایسا کر رہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی سبب ہوگا، کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی. سید محمد دہلوی میرے بعض بزرگوں کو یاد ہوں گے، پاکستان کے پہلے قائد ملت جعفریہ. کچھ مدت کے بعد وہ گھر بیٹھ گئے تھے. جسٹس جمیل صاحب نے بہت ساری امور سنبھالے، ان کی ٹیم کا حصہ تھے. سید محمد دہلوی جب کچھ مدت کے بعد دوبارہ فعال ہوئے، دوبارہ آئے میدان میں اپنی قومی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور کیا ہوا تھا، کہاں گئے تھے؟ ہمارے یہاں تو فوراً میسج چلے گا نا، کچھ طے کر لیا ہوگا، کوئی سودا ہو گیا ہوگا، کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی جی، کہیں سے پیسے مل گئے ہوں گے. تو ایک لمحہ لگتا ہے نا فیصلہ سنانے میں. تو سید محمد دہلوی نے بڑا حسین جملہ فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا تھا اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا کرنا پڑے گا آپ کو، کبھی کبھی ایسا کرنا پڑے گا. لگے گا ایسا جیسے یہ پیچھے ہٹ گئے، مگر ہر پیچھے ہٹنے والا کوئی سمجھوتا تو نہیں کر رہا، وہ شاید تیاری کر رہا ہو، اسے اونچی چھلانگ لگانی ہے، اسے پھر بڑا کا زیادہ بڑا کام کرنا ہے. تو یہ ضرور ملے گا. اگر تاریخ، اچھا یہ دورانیہ کبھی 100 سال کا بھی ہو جاتا ہے، پوری ایک نسل اس تیاری میں لگ جاتی ہے اور وہ چھلانگ نہیں لگا پاتی، مگر وہ اس دور میں بھی جو 100 سال کا دور اس کا گزر رہا ہوتا ہے، اس میں اسے سمجھوتا نہیں کیا ہوتا. وہ جو پیچھے کھڑے ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، اسے ہم تقیہ کہتے ہیں. وہ تقیہ کی کیفیت میں ہوتا ہے. دل و دماغ اس کا کہیں اور ہوتا ہے، اس کا بدن کہیں اور ہوتا ہے. اس کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، اس کا بدن کہیں اور ہوتا ہے. اور یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ ہمارا ایسے بیٹھنا، ہمارا ایسے آنا، یہ ہمیں در حقیقت مرکز سے اور مرکزی عقائد سے اور مرکزی نظریات سے بار بار ریفریش کرنے کا عمل ہے، جیسے مجلس رضا کہا جاتا ہے. ہم دوبارہ اس ماحول میں پلٹ کے آ جاتے ہیں، ہم دوبارہ اس طرح سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور مجلس میں لایا کرو. یہاں آ کر اگر وہ شرارت بھی کر رہے ہوں گے، کھیل کود بھی کر رہے ہوں گے، تو کم سے کم ایک جملہ تو ان کے دماغ میں رہ جائے گا. کچھ نہیں رہے گا تو یہ تو سوچ کے جائے گا اس حلیے والا ہمارا عالم ہوتا ہے، یہ کم سے کم لے کے چلا جائے گا. وہ اپنے نظریے سے جڑ جائے گا. اس مجلس کا، اس ذکر کا بہت حسین اور بڑا دیر پا نتیجہ ہے. قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب ہے، قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب نہیں ہوگا.